بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہادت عثمان کے بعد باغی اب چاہتے تھے کہ اپنے جرم کا کوئی جواز پیدا کر لے تاکہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہونے سے بچ سکے۔ پہلے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں خلافت کی پیشکش کی، مگر انہوں نے انہیں جھڑک کر واپس بھیج دیا۔ جس کے بعد وہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، لیکن انہوں نے بھی انہیں منہ نہ لگایا۔ پھر انہوں نے ایک اور حربہ اختیار کیا کہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ خلافت سنبھال لے، ورنہ ہم تمہارا قتل عام شروع کر دیں گے۔ اس کے نتائج خاطر خواہ نکلے۔ لوگ روتے پیٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور استدعا کی کہ انہیں ہتھے سے اکھڑے ہوئے باغیوں کی دست برد سے بچا لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آہ و فغاں سے متاثر ہوئے، مگر کہا کہ خلافت عوام الناس کا معاملہ ہے، میں نے تو آپ کے کہنے پر اور نہ ہی باغیوں کے کہنے پر اسے سنبھال سکتا ہوں۔ یہ بات تو درست ہے کہ خلیفہ کی ضرورت ہے، مگر اس لیے لوگوں کی رائے لینا ہوگی۔ اس لیے میں کل نماز فجر کے بعد لوگوں سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ اگلے روز نماز کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر بے گناہ خلیفہ کے بہیمانہ قتل پر دلی دکھ اور صدمے کا اظہار کرنے کے بعد کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں، شاید سب سے پہلے چیخنے والی سبائی ایجنٹ ہی ہو، جنہوں نے کہا صرف آپ ہی اس کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ سب سے اچھے مسلمان ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہنے والے سچے مسلمان ہی ہوں، تاہم اس موقع پر کوئی اور نام سامنے نہ آیا اور لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ باغیوں نے دیکھا کہ بعض ممتاز اصحاب رضی اللہ عنہ اس موقع پر خاموش رہے اور انہوں نے کسی قسم کی سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان میں زید رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، اسامہ رضی اللہ عنہ اور صہیب رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ باغیوں کی سب سے زیادہ خدشہ طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ سے تھا، اس لیے وہ ان دنوں کو بے نوک شمشیر مسجد میں لائے اور دھمکی دی اگر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کی تو انہیں قتل کر دیں گے۔ جب باغیوں نے دیکھا کہ دوسرے لوگ لا تعلق اور مصلحانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ان سے بعد میں بیعت لیں گے، چنانچہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبر اور دباؤ کے تحت بیعت کی۔ جنگ جمل کی وجوہات۔ عام لوگوں کو توقع تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا آغاز ہی قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کی گرفتاری سے کریں گے، مگر دن اور ہفتے گزرنے لگے اور ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ مدینے کی کنٹرول عملی طور پر باغیوں کے ہاتھ میں تھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کی مرضی کے بغیر کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھے۔ اب مدینے سے ایک اور خط پورے عالم اسلام میں پھیلایا گیا، جس میں کہا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس الزام پر یقین آنے لگا۔ یہ فطری بات تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور بچوں کو ہر شخص سے زیادہ دلچسپی تھی کہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نظام انصاف کو حرکت میں لایا جائے۔ اس لیے شاید مدینے سے مایوس ہو کر آپ کی اہلیہ نے اپنی کٹی ہوئی انگلیاں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلود کرتا جو بوقت شہادت زیب تن کیے ہوئے تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام بھجوا دیا، جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اور ان پر زور دیا کہ قاتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لیا جائے۔ غالباً سبائیوں نے بھی شام سے خطوط علی رضی اللہ عنہ کو بھجوائے، جن میں انہیں بھڑکایا گیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور راہ اسلام سے بھی ہٹ گئے ہیں۔ اس قسم کے خطوط جب ایک تسلسل اور منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تو اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں۔ اس موقع پر اپنے مخلص دوستوں مشوروں کو نظر انداز کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیاسی غلطی کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت صوبائی گورنروں کو شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے سانحے کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ وہ خلافت کا منصب سنبھال چکے ہیں، اب وہ نہ صرف خود نئے خلیفے کی بیعت کریں بلکہ اپنے اپنے صوبوں میں بھی خلیفے کے لیے بیعت لیں۔ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خط میں انہیں گورنر کے منصب سے معزول کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ چارج نئے گورنر کے حوالے کر دیں۔ سبائیوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن وہ آسانی سے ان کے چکر میں آنے والے نہ تھے۔ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کا جواب نہایت نرمی سے دیا اور کہا کہ جب قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے سزا دی جائے گی وہ بیعت کر لیں گے۔ اسی اسلام سبائیوں کی طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ازواج مطہرات کو خط بھجوائے گئے، جن میں الزام لگایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے سے انکاری ہے
اور امہات المومنین ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ حق اور فرض ہے کہ آپ اپنے بچے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلوں کے سروں کا مطالبہ کریں۔ بصرہ سے آنے والے خطوط میں یہ پیشکش بھی کی گئی اگر امہات المومنین بصرہ آئیں تو وہ انہیں ہر ممکن مدد کے لیے حاضر پائیں گی۔ کچھ عرصے بعد طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جانے کے لیے مدینے سے روانہ ہو گئے۔ ان کی منزل بصرہ تھی۔ مورخوں کا کہنا ہے کہ ان کی روانگی سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ لاحق ہوا۔ اگر انہوں نے بصرہ کے خزانے پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے فوج ان سے مل گئے تو وہ حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں گے، اس لیے انہوں نے بھی عراق جانے کا قصد کر لیا۔ ادھر ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا پر ان کے بھائی ابن عمر رضی اللہ عنہ مسلسل زور دے رہے تھے کہ وہ سیاست میں سرگرم حصہ لے۔ اسی اثنا میں عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے کچھ قریبی عزیزوں کے ہمراہ عراق تشریف لے گئیں۔ بصرہ کے نزدیک ام المومنین رضی اللہ عنہ کے گرد جمع ہو جانے والوں اور علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ سبائیوں کی خطوط مہم سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لے چکی تھی۔ بعض مخلص اور غیر جانبدار مسلمانوں نے مساہلت کی کوششیں شروع کر دی اور جلد ہی یہ کوششیں باور ثابت ہوئیں۔ حقیقت یہ تھی کہ نہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کو سزا دینے کے خلاف تھے اور نہ ہی عائشہ رضی اللہ عنہا، طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کی کوئی ذاتی عزائم تھے۔ امن معاہدہ ہو گیا اور دونوں طرف کے لوگ پہلی بار سکون کی نیند سو گئے۔ بظاہر ابن سبا کے کھیل کی بساط الٹ چکی تھی مگر وہ حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ رات کے آخری پہر اس کی کچھ آدمی عائشہ رضی اللہ عنہا کی کیمپ میں داخل ہو گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ قدرتی طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں یہی سمجھا گیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور دھوکے سے حملہ کر دیا۔ تاہم جلد ہی ان کی فوجیوں نے صورتحال پر قابو پا لیا۔ ادھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کیمپ کو گمان ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی۔ اس ساری صورتحال میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے انتہائی جرأت مندی سے صورتحال کا مقابلہ کیا اور آخر تک اپنی اونٹنی پر سوار رہی۔ جمل کا مطلب اونٹ ہے اور اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ لڑائی کے دوران علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گھیرا ڈال دیا اور عملاً وہ مخالف فوج کی حراست میں آ گئے۔ ان کے آدمی موقع سے فرار ہو گئے۔ حضرت علی نے ان پر غلبہ پانے کے بعد اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ وہ بلبلا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جب صورتحال واضح ہوئی تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے علی رضی اللہ عنہ کو ان کے حریف معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف مدد کی پیشکش کی۔ تاہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی احترام سے ان کی پیشکش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ واپس مدینے تشریف لے چلیں اور ان کی شایان شان واپسی کے انتظامات بھی کر دیے گئے۔ یہ لڑائی کوفہ کے باہر خریبہ کے مقام پر ہوئی تھی۔ انہی دنوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط مشتہر ہو گیا جس میں انہوں نے لوگوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت پر بھڑکایا تھا۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یہ خط ان کے علم میں آیا تو انہوں نے کہا، قسم اس کی ذات کی جس پر ایمان لانے والے یقین رکھتے ہیں اور فتنہ گر انکار کرتے ہیں، میں نے اس جگہ بیٹھنے تک کبھی ان لوگوں کو کچھ نہیں لکھا۔ طبری کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اگر آپ کو ناجائز کوڑا بھی مارا جائے تو میں اس کی حمایت نہیں کر سکتی۔ کیا میں اس ناجائز تلوار کی حمایت کر سکتی ہوں جس سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا؟ آپ لوگوں نے ان پر الزام لگائے لیکن جب آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ پاک صاف چینی کی طرح پاکیزہ ہے اور ان کا کردار دھلے ہوئے کپڑوں کی طرح بے داغ ہے تو تم لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ مسروق کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ام المومنین یہ آپ ہی تھی جنہوں نے لوگوں کو خط لکھ کر ان کے خلاف کھڑا کیا تو انہوں نے فرمایا، میں قسم کھاتی ہوں اس ذات کی جس پر ایمان لانے والے یقین رکھتے ہیں اور فتنہ گر انکار کرتے ہیں، میں نے ان لوگوں کو کبھی کچھ نہیں لکھا۔ روایت کرتا ہے کہ اس طرح لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کے نام سے جعلی خطوط لکھے گئے تھے۔ جنگ جمل میں کامیابی سے اگرچہ علی رضی اللہ عنہ کے قد و قامت میں اضافہ ہوا مگر شام سمیت کئی بڑے صوبے ابھی تک ان کے کنٹرول سے آزاد تھے۔ اس استثناء میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خط و کتابت جاری رہی۔ یہ تمام خط و خطابت اہل تشیع کی مشہور کتاب نہج البلاغہ میں محفوظ ہیں جسے اہل سنت بھی واقع گردانتے ہیں۔ جنگ جمل مسلمانوں کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے جس میں بھائی نے بھائی کا خون بہایا۔ اس جنگ کے شعلے مزید بھڑکے اور حضرت امیر معاویہ نے قصاص عثمان کا مطالبہ کر دیا اور شام میں بغاوت کی جس کی سرکوبی کے لیے جنگ صفین لڑی گئی۔ یوں مسلمانوں کی عظیم ریاست چند باغیوں کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ قاتلان عثمان کون تھے؟
حضرت علی کی فوج میں ایک تعداد باغیوں اور قاتلان عثمان کی تھی، اس لیے وہ خود بھی بے بس تھے کہ ان سے کس طرح جان چھڑا سکیں۔ ان فوجیوں اور باغیوں کے بارے میں علی کے الفاظ پڑھیے، نہج البلاغہ میں نقل ہوئے ہیں: میں روز اول سے تمہاری غداری کے انجام کا انتظار کر رہا ہوں اور تمہیں فریب خوردو لوگوں کے انداز سے پہچان رہا ہوں۔ میں تو تم میں سے کسی کو لکڑی کے پیالے کا بھی امین بناؤں تو یہ خوف رہے گا کہ وہ کنڈا لے بھاگے۔ اپنے اصحاب کی سرزش کرتے ہوئے قوم کب تک میں تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کروں؟ خدا کی قسم ذلیل وہی ہوگا جس کا تم جیسے مددگار ہوں گے۔ خدا تمہارے چہروں کو ذلیل کرے۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ معاویہ مجھ سے درہم و دینار کا سودا کر لے کہ تم میں سے 10 لے کر 1 دے دے۔ اس طرح کے اقوال سے جو علی سے منسوب نہج البلاغہ میں بکھرے پڑے ہیں کو پڑھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی فوج کے باغیوں سے تنگ تھے اور ان کا مکر و فریب ان کی بغاوت کو خوب جانتے تھے، لیکن بے بس تھے۔ مورخوں نے ایک اور واقعے کا ذکر کیا ہے۔ جنگ جبل سے قبل یا فوراً بعد کچھ مخلص مسلمانوں نے علی رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ ان کی فوج میں آزادی سے پھر رہے ہیں اور وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ اس پر علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آدمیوں سے پوچھا کہ قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ کم و بیش 12,000 آدمی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور چلا چلا کر کہنے لگے، میں ہوں۔ یہاں اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ قاتلان عثمان کی گرفتاری کے لیے اپنی نیک دلی کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آزادی حاصل نہیں تھی جو ایک حکمران کو حاصل ہونی چاہیے تھی۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔